بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا اور انظرنا کہہ دیا کرو، واسمعوا اور یہ حکم اچھی طرح سے سن لو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مدینے میں رہنے والے بعض یہودیوں کی یہ شرارت تھی کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ سے کہتے تھے راعنا۔ عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں آپ ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کے کوئی معنی نہیں تھے، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بددعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح سے اگر اس لفظ کو راعنا کو ذرا کھینچ کر کہا جائے، یعنی اس کی عین کو کھینچ کر بولا جائے، راعنا کے بجائے راعینا بولا جائے، تو اس کے معنی پھر گستاخی والے بن جاتے ہیں۔ اب اس کے معنی ہوتے ہیں ہمارے چرواہے کے۔ الغرض یہودیوں کی اصل نیت اس لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا، اس لیے بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ یہودی اس بات سے بہت خوش ہوتے تھے اور اندر اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان کی محفلیں سجتی تھی، آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ لو صاحب، پہلے تو ہم خفیہ طور پر ہی گستاخیاں کیا کرتے تھے، ان کی بے ادبیاں کیا کرتے تھے، اب تو ہمیں ایسا لفظ ہاتھ آ گیا کہ کھلم کھلا علانیہ ہم ان کی بے ادبی کریں گے اور ان کی گستاخیاں کریں گے۔ اس طرح سے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ہم نے ایک لفظ نکالا اور جس سے ہم غلط معنی لیتے ہیں، مسلمان بھی اسی لفظ سے اپنے رسول کو پکار رہے ہیں اور وہ اس سے غلط مطلب نکالا کرتے تھے۔ اس لیے اس آیت نے مسلمانوں کو اس شرارت پر متنبہ کر دیا کہ آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی، اور یہ سبق بھی ساتھ میں دے دیا کہ ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہے جن میں کسی غلط مفہوم کا احتمال ہو یا ان سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اللہ نے یہ فرما دیا کہ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ آپ راعنا نہ کہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کرو تو لفظ راعنا سے نہ کرو بلکہ انظرنا سے خطاب کرو۔ انظرنا کے معنی آتے ہیں ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے، اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال بھی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لفظ کے ذریعے سے جو لوگ گستاخیاں کر رہے تھے، بے ادبیاں کر رہے تھے، مسلمانوں کو اس سے روک دیا گیا اور اس کی جگہ میں ایک دوسرا لفظ بتا دیا گیا، اور وہ دوسرا لفظ ہے انظرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مسلمان مخاطب کریں تو اس لفظ کے ساتھ مخاطب کریں، انظرنا انظرنا، کہ اے پیغمبر آپ ہمارے حال پر شفقت فرمائیے، ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات یاد رکھنے کی ہے
کہ اگر الفاظ ان کے معنی غلط استعمال ہونے لگیں تو پھر ان الفاظ کو چھوڑ کر دوسرے الفاظ کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اس آیت نے ہم کو یہ سبق بھی دے دیا ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما يود الذين كفروا من اہل الكتاب ولا المشرکین، کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے یا اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ کافر لوگ یعنی یہودی کافر مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے اوپر ایسے احکام نازل ہوں جو بہت اچھے ہوں، ہر طرح کی خیر اور بھلائی لیے ہوئے ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسے احکام نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنے ہی دین پر ہیں اور اپنے ہی دین پر رہنا ہم کو اچھا لگتا ہے۔ اس طرح سے ایک تو وہ اپنے مذہب کی بڑائی اور اپنے مذہب کا سچا ہونا ظاہر کرتے تھے، اور دوسرے یہ بھی ثابت کرتے تھے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم درد ہیں، ہماری خواہش اور دیرینہ آرزو یہی ہے کہ تمہارے ساتھ خیر کے معاملات نازل ہوتے رہیں، خیر کی باتیں تمہارے ساتھ قائم اور دائم رہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کہ کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، وہ ہرگز یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر کا معاملہ نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، ان کو حسد ہے اس بات سے کہ نبوت ان میں کیوں نہیں آئی، بنی اسماعیل کے اندر کیوں آ گئی، بنی اسرائیل کے اندر آخری نبی کیوں مبعوث نہیں ہوئے، انہیں بہت حسد ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حسد ہے اور ان کے اصحاب سے بھی حسد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے اللہ خاص کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی شخص دخل نہیں دے سکتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو فضل عظیم کا مالک ہے، وہ بہت عظیم فضل والا ہے، جس پر چاہتا ہے اپنا فضل وا فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل فرمایا، نبوت سے سرفراز فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر حضرات صحابہ کرام پر اللہ کا خصوصی فضل رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کی حیثیت سے، اصحاب ہونے کی حیثیت سے ان کو چنا گیا، اور پھر ان کے ایمان کو معیار بھی قرار دے دیا گیا۔